اسلام میں والدین کو اور خاص طور پر والدہ کو ایک بہت ہی اونچا مقام دیا گیا ہے۔ آج ہم اسی تعلیم کی گہرائی میں جائیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں قرآن کے اس ایک چھوٹے سے لیکن بہت ہی طاقتور حکم سے، انہیں اف تک نہ کہنا۔ یہ صرف 2 لفظ نہیں ہیں، یہ احترام کی وہ حد مقرر کر دیتے ہیں جس سے نیچے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، وہ یہ کہ جہاں بھی اللہ کی عبادت کا حکم آتا ہے، اکثر اس کے فوراً بعد والدین سے اچھے سلوک کا حکم بھی آ جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو یہاں 2 بنیادی ستون قائم کیے گئے ہیں۔ پہلا، صرف اللہ کی بندگی کرو، اور دوسرا، اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ ان دونوں کو اس طرح جوڑنا یہ بتاتا ہے کہ ایمان میں والدین کا احترام کتنا مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ احترام صرف دل کی بات نہیں ہے، اس کا عملی اظہار بھی ضروری ہے۔ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ان سے عزت سے بات کریں، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جھک کر رہیں، کبھی اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور ہمیشہ ان کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب، ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر کیا۔ اب والدین میں سے بھی آئیے اپنی توجہ خاص طور پر والدہ کی طرف کرتے ہیں۔ اسلام میں والدہ کی قربانیوں کو ایک منفرد درجہ دیا گیا ہے جو انہیں ایک بہت ہی خاص مقام عطا کرتا ہے۔ والدہ کی قربانیوں کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اس جسمانی مشقت سے شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہیں۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس سے صرف اور صرف وہی اٹھاتی ہیں۔ اور قرآن اس حالت کو بیان کرنے کے لیے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے، کمزوری پر کمزوری جھیل کر۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حمل کوئی عام سی بات نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل مشقت کی کیفیت ہے جو جسم کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم اس گفتگو کے شاید سب سے حیران کن اور اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، جہاں والدہ کے بلند مقام کو ایک واضح عددی تناسب میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے پیغمبر اسلام سے ایک بہت ہی بنیادی سوال پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سوچئے، یہ کتنا اہم سوال ہے جو ہمارے سارے سماجی تعلقات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تو جواب آیا، تمہاری والدہ۔ صحابی نے پھر پوچھا، ان کے بعد کون؟ جواب وہی رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تمہاری والدہ۔ اور جب تیسری بار بھی وہی سوال دہرایا گیا تو جواب پھر وہی تھا، تمہاری والدہ۔ یہ تکرار ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا؟ چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا کہ پھر کون، تب جا کر جواب آیا، تمہارے والد۔ تو یہ ہے وہ 3-1 کا تناسب، بالکل واضح۔ یعنی اخلاقی طور پر اولاد کے اچھے سلوک کا حق والدہ کا والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ والدہ کا یہ بلند مقام صرف دنیاوی احترام تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا تعلق سیدھا آخرت کے سب سے بڑے انعام سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ایک بہت گہرے اسلامی تصور میں چھپی ہے۔ یہ مشہور حدیث تو ہم سب نے سنی ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ عظیم انعام خاص طور پر ماؤں سے جوڑا گیا ہے، والد سے نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب انصاف اور قسط کے فرق کو سمجھنے میں ہے۔ اسلام صرف انصاف یعنی برابری کی بات نہیں کرتا، بلکہ قسط یعنی عادل اور توازن کی بات کرتا ہے۔ آئیے اس فرق کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ انصاف کا مطلب ہو سکتا ہے سب کو برابر حصہ دینا، جیسے 2 لوگوں میں ایک روٹی کو آدھا آدھا بانٹ دینا۔ لیکن قسط اس سے آگے کی چیز ہے۔ قسط کا مطلب ہے ہر ایک کی ضرورت، صلاحیت اور قربانی کو دیکھ کر معاملہ کرنا، یعنی جس نے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ اب جب ہم اسی اصول کو خاندان پر لاگو کرتے ہیں تو ساری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ ہاں، قانونی طور پر والد پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ حقوق بھی زیادہ ہیں، لیکن اخلاقی طور پر والدہ نے جو بے مثال قربانیاں دی ہیں، اس کی وجہ سے اولاد پر ان کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ یہی قسط کا نظام ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ قسط کا یہ نظام جو صرف برابری سے آگے بڑھ کر حقیقی عدل اور توازن کو دیکھتا ہے، ہمارے آپسی رشتوں کو دیکھنے کے انداز کو کس طرح سے بدل سکتا ہے؟